फरीद रईस और आप देख रहे हैं खबर से खबर। साल 2014 के 20 दिन गुजर गए हैं। इन 20 दिनों में दहशतगर्दों ने भरपूर कार्रवाइयां की हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर दहशतगर्द अपनी कार्रवाई से चूक रहे हों, चाहे इसमें मीडिया के नुमाइंदे शामिल हो, चाहे इसमें सिक्योरिटी एहलकार शामिल हो, चाहे इसमें आम लोग शामिल हो या फिर आलिम दीन हो। मालूम नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। सियासी जमातें, हुक्मरान इसमें बयानात तो दे रहे हैं, पॉलिसीज बनाने की बात की जा रही है, इकदाम उठाने की बात की जा रही है, लेकिन आखिर ये पॉलिसीज कब बनेंगी, दुरुस्त सम्त में इकदाम कब उठाए जाएंगे। बातचीत के बारे में अगर बात की जाए तो ये बातचीत कब होगी, किससे होगी, कहां होगी और कैसे होगी। इस तमाम तर चीजों में ताखीर इतनी हो रही है कि लोग अब ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या दहशतगर्द जीत रहे हैं, क्या वो हावी हो रहे हैं, क्या हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल या ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि इनसे सामना या इनसे मुकाबला किया जा सके। और अगर बातचीत भी की जाए तो फिर ये बातचीत आखिर कब जाकर होगी, इसका पैमाना क्या है, ये बातचीत कब तक मुमकिन हो सकेगी और आखिर कब इस मुल्क में अमन और सुकून आएगा। लोगों में डर है, खौफ है और जहनों में कई सवालात। ये तमाम सवालात को आज हम उठाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, अपने मेहमानों से भी बात करेंगे और तज्जिया भी लेंगे कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन मौजूद है, ये किसका हाथ है, कोई बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं या फिर अंदर ही कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं जो मुल्क के अमन को सबोताज करने के दर पे हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, चल के सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। दहशतगर्दी के वाकयात हर नए दिन के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बन्नू छावनी बम धमाके की बाज़गश्त अभी जारी ही थी कि आज सुबह रावलपिंडी में GHQ के करीब आर्य बाजार में वाक़ सिक्योरिटी चेक पोस्ट को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। खुदकुश हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 मासूम अफराद शहीद हो गए। नए साल के इब्तिदाई 20 रोज के दौरान मुल्क भर में 40 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। उन वाकयात में सिक्योरिटी एहलकार, उलमाए कराम, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद और आम शहरी सभी लुक़मा अजल बन चुके हैं। नवाज लीग ने इलेक्शन मुहिम में अवाम से कई वादे किए, जिसमें एक वादा शिद्दत पसंदों की सप्लाई लाइन काटने का भी था। ताहम हुकूमत में आने के 8 माह बाद भी दहशतगर्दों की सप्लाई लाइन को काटना तो दूर की बात, नवाज हुकूमत उसकी निशानदही तक नहीं कर सकी। हुकूमत का दहशतगर्दी से निपटने के लिए फैसला साजी की कुव्वत न होने का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि आज भी वफाकी काबीना के इजलास में दाखिली सिक्योरिटी पॉलिसी पर फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की जरूरत है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मुजव्वज़ा नई दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी गैर मामूली हालात के तनाजुर में नहीं बनाई गई, और क्या उसे पॉलिसी का नाम दिया जा सकता है जिसकी मदद से गैर मामूली सिक्योरिटी हालात से ना निपटा जा सके। दहशतगर्द अपने मकासद में तो बड़े वाज़ेह हैं, तहम सवाल ये है कि उस संगीन तरीन मसले से निपटने के लिए हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली कब सामने आएगी और इस बात का तयन कौन करेगा कि हमारा दुश्मन आखिर है कौन। इस बात को वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि ये दुश्मन हमारा है कौन। इस सब पर बात हम करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं तज्जियाकार ज़ैद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, आपने वक्त निकाला। और इसके साथ साथ बात हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़ैद हामिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 2014 का आगाज, एकदम से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। कौन है दुश्मन पीछे, किससे बात की जाए? जो बातचीत के बारे में हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, आखिर किससे हो, कोई सम्त नजर आती है आपको? देखिए फरीद, ये बात आम लोगों के लिए या शायद बहुत सारे मीडिया एनालिस्ट के लिए भी हैरानी की बात हो, लेकिन साल शुरू होते ही जब हमने अपने टेलीविजन प्रोग्राम किए थे तो ये बता दिया था वाज़ेह तौर पर कि 2014 पाकिस्तान की तारीख का एक खूनी तरीन साल होगा और इस साल इस कदर दहशतगर्द हमले पाकिस्तान पर किए जाएंगे कि आपने पिछले 40 साल में कभी नहीं देखे होंगे, जो इस एक साल में अब किए जाएंगे। जो ऐसे एनालिस्ट हैं, खासतौर पर वो कि जो पूरे मिडल ईस्ट पे, मशरक़ वुस्ता की पूरी होने वाली जंगों पर, जो इराक में, शाम में, लिबिया में, सूडान में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, जो उस पर नजर रखते हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये पूरी जंग जो की जा रही है मशरक़ वुस्ता में मुसलमान दुनिया के नक्शे तब्दील करने के लिए की जा रही है।
पाकिस्तान में उसका एक इजाफी मकसद है कि पाकिस्तान को एक नाकाम और फेल्ड रियासत बताया जाए, ताकि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को लेने के लिए आलमी तौर पर एक राय आम्मा हमवार की जाए, यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में यह रेजोल्यूशन मूव की जाए कि पाकिस्तान में चूंकि दहशतगर्दी हो रही है, लिहाजा अब ये नाकाम रियासत है, लिहाजा इस रियासत के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिद हामिद इराक पे जो हमले अगर हुए, ये सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या हमारे हुक्मरान इस बात से लाइल्म है? वजीर आजम साहब कहते हैं कि गैर मामूली जो हालात हैं उसके लिए गैर मामूली इकदाम उठाए जाने चाहिए, मुज़ाकरात की बातचीत की जा रही है, लोग परेशान हैं, हुकूमत क्या इससे वाकिफ नहीं है? जी, कोई शुबे की बात नहीं है कि हुकूमत ना सिर्फ नावाकिफ है बल्कि इतनी मुतकब्बिर है कि किसी अच्छी नसीहत को लेना भी नहीं चाहती। बात यह है कि आपको हम शाम की मिसाल देते हैं। शाम को क्यों तकसीम किया गया? वहां यही बगावतें, ये जंगें क्यों भरपा की गई? इराक को क्यों तकसीम किया गया? लिबिया को क्यों किया गया? उनके जवाबात, वो ड्रोन हमलों की वजह से वहां जंगें नहीं हो रही थी, वहां मकासद और थे, मुल्कों को तकसीम करना था। पाकिस्तान का, जैसे हमने अर्ज किया आपसे कि जब शाम में जंग हो रही थी तो उस वक्त शाम की जंग को रुकवाने के लिए जो गुफ्तगू की गई, जो बातचीत की गई, वो शाम ने दहशतगर्दों से बातचीत नहीं की, वो सऊदी अरब ने रूस से जाके बात की। क्योंकि बड़े जियोपॉलिटिकल खेल में जब मुल्कों को तबाह किया जाता है तो हर दहशतगर्द तंजीम के पीछे कोई स्पॉन्सर होते हैं, उनके बैकर्स होते हैं। जिस तरह मुक्ति बाहिनी 1971 में, उसके पीछे इंडिया था, मैं आपसे श्रीलंका में तमिल टाइगर्स थे, उनके पीछे रॉ। फिर मैं अली मोहम्मद जान की तरफ जाऊंगा इस सवाल को लेकर के। ये बताइएगा कि आमतौर पे जो हमारे यहाँ तासुर है ड्रोन के हवाले से, लेकिन ना सिर्फ हुकूमत भी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और दीगर जमातें भी ड्रोन के हवाले से काफी ज्यादा रिएक्शन उनका है कि ड्रोन हमले रुकने चाहिए। आप समझते हैं कि अगर ड्रोन हमले रुक जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो फिर क्या दहशत गर्दी की कार्रवाइयां रुक जाएंगी? जी जाहिद साहब, सवाल मेरा आपसे है। जी, मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये ऐसी बात कहना, ये तो एक्चुअली इंसैनिटी है, यानी दीवानगी और पागलपन के अलावा इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान को तबाह कर रही है, बलूचिस्तान में उसने आग लगाई हुई है, वो ड्रोन्स की वजह से लगाई हुई है? क्या कराची में जो सारी अर्बन वॉर हो रही है, इथनिक, लिंग्विस्टिक, कौमियत और लिसानियत और फिरकावारियत के बुनियाद पर जो जंगें हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रही है? क्या जो सूबे सवात के अंदर जो फजलुल्लाह ने कब्जा किया था और लोगों की गर्दनें काटी थी और ज़िबा किया था, क्या वो ड्रोन्स की वजह से कर रहा था? क्या जो कराची, जो अभी रावलपिंडी में आज उन्होंने हमला किया है, वो कहते हैं हम ये हमला इसलिए कर रहे हैं कि आर्मी ने लाल मस्जिद पे हमला किया था। उन्होंने तो कोई ड्रोन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं अली मोहम्मद खान की तरफ जरा जाऊंगा। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये स्टांस है और बातचीत की काफी ज्यादा ख्वाह है। ये मुझे फरमाइएगा कि आपके चेयरमैन की जानिब से कहा गया कि अगर मियां नवाज शरीफ से बातचीत नहीं हो पाती है कि तो हमें मौका दें, हमें बताएं, हम आगे बढ़ेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? किस तरह से बात करेंगे आखिर फिर आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु व या कनस्ताईन। ज़ैद हामिद साहब ने बातें की हैं, काफी पुरमगज़ बातें की हैं, जिससे देखें, आप इस मुल्क में अगर आप रहते हैं तो आपको दूसरी की बात सुननी पड़ेगी और अपनी बात फिर आप कह सकते हैं एक दलील के साथ। जो ज़ैद हामिद साहब ने बात की है, मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूं। जो मेरी राय है, देखें, इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है सारी ड्रोन की वजह से होती है, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि ड्रोन एक वजह है दहशतगर्दी को आगे बढ़ाने में। और उसके साथ साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी की बात जैद साहब ने की, जो कराची अर्बन वॉरफेयर की बात की, देखें, ये एक ऐसे मसलों में पाकिस्तान घिर चुका है और जिसमें ज्यादा कसूर हमारा अपना भी है कि हमने अपने मसलों को वक्त पे हैंडल नहीं किया। हमने जरूरत से ज्यादा जो है इंटरफेयर किया, अपने इर्द गिर्द अपने आप को जो है खुदाई फौजदार बनाया। सबसे पहले आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, देखें, आपको उस जगह जाना पड़ेगा, उस वक्त जाना पड़ेगा, क्योंकि गलती है, अगर आपकी कोई बीमारी है तो आप चाहे ऊपर जितनी पट्टियां लगा लें, लेकिन अंदर से जब तक वो बीमारी जिस वजह से है उसका इलाज आप नहीं करते, वो मसला हल नहीं होगा। देखें, सबसे जो बड़ा मसला हमारे साथ जो हुआ, देखें, पाकिस्तान जो 1979 के बाद रशियन जो आए और इन्वेजन की और जंग में हम उसका हिस्सा बने, तो जहां हमने अपने मुल्क का दिफा किया, जहां उनको गर्म पानी तक जाने नहीं दिया, वहां हमारे मुल्क में और भी बड़े मसले हो गए। हीरोइन कल्चर आ गया, क्लाशनकोव कल्चर आ गया, 30 लाख हमारे अफगान भाई आ गए, जिसमें 15-20 लाख आज भी इधर रहते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में हीरोइन का किसी ने नाम नहीं सुना था। मैं अली मोहम्मद खान साहब, देखिए, बुनियादी सवाल मेरा ये है, मैं बुनियादी जो जवाब चाहता हूं वो ये कि
عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف اس میں نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں، ہمیں موقع دیں، ہم بات کرتے ہیں۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی نے ایسی کوئی اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے، کوئی بلو پرنٹ ایسا موجود ہے، کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ ٹھیک ہے فار ایگزامپل موقع دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو عمران خان نے بات کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اے پی سی جب سپٹمبر میں ہوئی اس کے بعد بار بار انہوں نے بات کی، اور پھر اسمبلی میں آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی ہمیں یہ سٹیپ ہمیں لینا ہوگا، اگر آپ نے پیس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کو لے کے جائیں۔ آپ نے اے پی سی کرا کے اور بڑے ادب کے ساتھ، جو بھی میرے بھائی جو پی ایم ایل این کے سن رہے ہیں، جو لیڈر حضرات ہیں، ان کے ورکر، کوئی اس میں حد تک کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ ایک اپنا آرگومنٹ تو دے سکتے ہیں نا۔ ہر بندی کی سوچ ہے کہ پاکستان کو بہتر کیسے کریں، اس مسئلے سے نکلنا تو ہے۔ تو عمران خان کی رائے تھی کہ بھئی آپ اگر اے پی سی کر دیے تو اس کو آپ سٹیپس لیں اور آگے اس بات کو اب لے کے جائیں، اور اگر پیس پروسیس آپ نے لے کے جانا ہے جس پہ اگر اے پی سی کی بات کریں گے تو صرف طریقہ انصاف تو نہیں تھی، لیکن اے پی سی میں اے پی سی کی بات اگر آتی ہے، پارٹی سب تھے، علی محمد صاحب مسئلہ یہ ہو گیا، دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے اے پی سی کرا کے پوری دنیا میں گھومتے رہے، لیکن آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا، 4-5 مہینے آپ نے ضائع کر دی، اوپر سے ڈرون سٹرائک ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اے پی سی کی بات کو لے کے جاتے ہیں اور اب بھی آپ کا سارا وقت گیا نہیں ہاتھ سے، آپ ان سے بات کریں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد آپ پہ لڑ رہے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، اگر وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو آپ جب بات کریں گے پتہ لگے گا۔ لیکن دیکھیں اے پی سی میں تو یہ عمران خان کے یہ الفاظ ہیں، تو وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ عمران خان کے الفاظ ہیں کہ اگر اے پی سی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، بات چیت کریں گے نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب تک لڑتے رہیں گے؟ تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں، یہ تو قرآن میں بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں مومنوں کی بات ہے تو وہ مشورہ کرنے لگتے ہیں آپس میں۔ آپ نے پارلیمنٹ کیوں یا تو پھر پارلیمنٹ ختم کر دیں، ایک مطلق العنان حکومت بنا دیں۔ علی محمد صاحب بالکل، میں آپ سے، آپ کہتے ہیں مشورہ کر لیں، لیکن یہ مشورہ کب تک؟ زاہد احمد صاحب یہ کہتے ہیں علی محمد صاحب کہ مشورہ کر لیں، آخر یہ مشورہ کب تک موقع دیا جاتا رہے گا؟ کب تک بات چیت اسی طرح سے لنگر آن ہوتی رہے گی؟ دو باتیں بڑا کلیئر ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ طالبان جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں کہ ان سے بات کی جائے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں ہے جس سے آپ بات کر سکیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہم نے سیریا کی دی تھی کہ سیریا میں جتنے بھی دہشت گرد لڑ رہے ہیں ان کی پشت پہ امریکن اور سعودی عربیہ ہے، اور جب جنگ روکنے کی بات کی گئی تو سعودی عربیہ نے جا کے روس سے بات طے کی کہ چونکہ دونوں ملک ایک بشار الاسد کے پیچھے تھا اور ایک ملٹری سیرین آرمی کے پیچھے تھا۔ آپ پہلے یہ سوال کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا تحریک طالبان پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ جس سے آپ بات کر سکیں، یا اس کے پیچھے پراکسی اس کو کنٹرول کرنے والے سی آئی اے اور را ہے؟ اگر ان کے ہینڈلرز، ان کے کنٹرولرز را سی آئی اے ہیں، امریکنز اور انڈینز ہیں، تو پھر آپ انڈینز اور امریکنز سے بات کریں۔ ٹی ٹی پی سے بات کریں گے تو وہ ٹی ٹی پی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں علی محمد صاحب سے یہ بات پوچھتا ہوں۔ علی محمد صاحب، جیسے کہ زاہد احمد صاحب نے کہا، کیا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ کے پی کے کی حکومت تو آپ کے پاس ہے نا، 6-7 ماہ ہو گئے، آپ بھی وہاں کی ٹیریٹری کو، وہاں کے ڈیموگرافکس کو سمجھتے ہیں، کیا اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہے کہ آیا وہ پھر طالبان ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور ایلیمنٹس بھی ہیں جن کو آن بورڈ یا ان سے بات کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میرے محترم زاہد حامد صاحب اس بات سے ایگری کریں گے کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایریا کا پتہ ہونا چاہیے، لڑنا آپ نے کس ایریا میں، کس طرح کا ایریا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن آپ کا کون ہے۔ جس طرح وانزو کہتا تھا، آرٹ آف وار میں اس نے کہا تھا، ہزاروں سال پہلے اس نے یہ بات کی تھی، اور ہر آرمی وار گیم میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ایک قسم کی بائبل، ایک قسم کی ٹیکسٹ بک ہے سارے آرمی وارفیئر میں کہ نو دا اینیمی، آپ کا اینیمی کون ہے۔ تو کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ دیکھیں، اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایلیمنٹ جو انڈیا سے فنڈڈ ہے، آپ کو انڈیا سے بھی بات کرنی پڑے گی، ان کو کہنا پڑے گا، جس طرح کے زمانے میں ضیاء الحق نے جا کے راجیو گاندھی سے کہا تھا کہ بھائی لے آف یور ہینڈز فرام پاکستان، تو آپ کو یہ کہنا ہوگا۔ لیکن دیکھیں، ہندوستان کا ہمارے اس میں آپ کو جتنا بلوچستان میں پرابلم ہے، لیکن ہماری حکومت تو ہندوستان سے بات چیت کر رہی ہے نا، ہماری جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ تو ہندوستان سے تجارت بڑھانے کی بات کر رہی ہے، ٹریڈ اوپن کرنے کی بات کر رہی ہے، وہ یہ بات تو نہیں کر رہی۔
دیکھیں وہ تو ان کا ایک انیشیٹو ہے جس سے ہم تو کم از کم اس حد تک ایگری نہیں کرتے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ، میں آپ کو بتا دوں، جب تک کشمیر کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، آپ جتنے جو کچھ آپ کر لیں اس کا حاصل وصول 0/0، کیونکہ آپ کی شہادتیں ہو چکی ہیں، آدھا ملک آپ گنوا چکے ہیں، 3-4 دفعہ آپ ہندوستان سے کشمیر کی بات پہ لڑ چکے ہیں. تو بنیاد دیکھیں آپ کے بدن میں اگر کانٹا ہے، آپ جتنے پیناڈول کھا لیں، آپ جب تک کانٹا نکالیں گے نہیں درد ختم نہیں ہوگا. کشمیر پاکستان کی شہر ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اٹوٹ آئیں گے تو ہماری شہر ہے. کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر میاں نواز شریف صاحب آپ جتنے امن کی آشائیں چلانے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہ دیکھیں اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی اور بات ختم. آپ کو بات بھی کرنی پڑے گی، آپ کے ہندوستان کو بھی بالکل آپ ان کو وارننگ دے دیں. لیکن علی محمد صاحب پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے وہی بات سامنے لاؤں گا. لیکن اس میں امریکہ کی انوالومنٹ بھی ہے، اس میں ہزاروں امریکہ کے بلیک واٹر اور CIA پاکستان میں آج بھی پھر رہے ہیں. دیکھیں میں وہی بات ہے کہ میں آپ سے یہ سوال رکھوں گا نا کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر who, what, where, when, why and how یہ سوال بھی تو سامنے آئیں گے نا. This is the responsibility of the chief executive of Pakistan. عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم اگر ہوتے تو پہلا کام وہ کرتے اوتھ لینے کے بعد کیٹیگری کے لیے کہتے کہ وہ کام جو مشرف نے کیا تھا میں اس کو ریورس کرتا ہوں، آج سے میں جو ہے امریکن وار آن ٹیرر میں ان کا حلیف نہیں ہوں. اس کے بعد وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ جنگ میں ان کے حلیف ہونے کی بنیاد پہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے تھے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے حلیف ہیں، آج پاکستان میں ڈکٹیٹر کی نہیں پاکستان کے عوام کی مرضی کی. اچھا زاہد احمد صاحب کی طرف ذرا میں چلتا ہوں. زاہد احمد صاحب ذرا مجھے فرما دیجیے گا، یہ مجھے فرما دیجیے گا کہ کیا جیسے کہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان ہوتے تو وہ بہتر اسٹریٹجی لا سکتے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی شفٹنگ سے یا چہرے بدل جانے سے جو ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکیں گے یا پھر اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے؟ دیکھیے ہم نے آپ سے دو باتیں کہی تھی. پہلی بات ہم نے آپ سے یہ کہی تھی کہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ تحریک طالبان ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے یا CIA را کی پراکسی ہے. دوسری بات ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح افغانستان میں امریکن افغان طالبان سے بات چیت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جنگ جاری ہے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں. آپ اس جنگ کو جب دشمن آپ پر حملے کر رہا ہے، جب کل ہمارے 60 افسر اور جوان شہید و زخمی ہوئے، آج ہمارے جوان شہید اور زخمی ہوئے، جو ٹرینیں اڑائی جا رہی ہیں، ہماری بجلی کے پائلون گرائے جا رہے ہیں، یہ جنگ صرف TTP نہیں کر رہی، یہ جنگ BLA بھی کر رہی ہے، کراچی کے اربن وارئرز بھی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ضرور اگر حکومت سیاسی حکومت بات چیت کرتی ہے تو کرے، لیکن فوج جنگ جاری رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات اور نا، میں آپ کو ایک اور زاہد احمد صاحب، افغان کابل میں جو حملہ ہوا اس کے بعد امریکنز کی جو پیس کی پیشکش تھی افغان طالبان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں بات چیت کرنی. ہم آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں، یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ TTP نے بھی آپ سے کوئی پیس نہیں کی، وہ روز حملے کر رہے ہیں. ایوری ڈے دے آر اٹیکنگ دا اسٹیٹ اینڈ کلنگ آور آفیسرز اینڈ مین اینڈ آرڈنری پیپل. اب جب اس طرح وہ حملے کر رہے ہیں تو آپ اگر پاک فوج کو روکیں گے کہ آپ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے چونکہ ہم پیس ٹاک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ دشمن کو ایک سپیس دینے کا ہے کہ جہاں چاہو حملے کرو، پاک فوج تمہیں جواب نہیں دے گی. یہ ملک کے لیے ملک کو تباہ کر دے گی یہ لاجک. آپ جنگ جاری رکھیں، پیچھے سے بات کرتے رہے اگر کر سکتے ہیں تو. زاہد احمد صاحب دیکھیں جیسے آپ نے کہا بالکل بات جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کارروائی ہونی چاہیے. علی محمد خان صاحب آپ سے میں آپ کا اسٹانس لوں گا کہ واٹ از یور پارٹیز اسٹانس اوور اٹ، کہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک طرف اگر بات چیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے بات چیت کریں، لیکن اگر دہشت گرد اپنی کارروائی کر رہا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب بھی تو دینا چاہیے نا. لیکن اس پہ خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا ویو تو بالکل کلیئر ہے کہ بھئی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں لڑائی کا انجام ہمیشہ جو ہے تو بات چیت سے آپ بات سیٹل کرتے ہیں. جہاں سے آپ کی کوئی بات نہیں سنتا پھر آپ دوسرا آپشن استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے میں بڑے ادب سے ذکر کروں گا کیونکہ زاہد حامد صاحب جو ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن آج ایک پروگرام میں اپنی بات نہیں کروں گا، جنرل حمید گل صاحب بھی ایک بڑا نام ہے اور ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے ڈیفینس میں، اور یہ بین DG of ISI. میرے ساتھ ایک پروگرام میں لائیو ان کیمرہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کوٹ کیا اپنا سابق جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب تھے، جنرل صاحب جو اپنا اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کی بات انہوں نے کی کہ اگر آپ کا مطلب ہے ٹیررزم کو کم کرنا، اب یہ بات آپ غور سے سن لیں، اس کا میں جواب بھی چاہوں گا زید صاحب سے کہ وہ فرماتے ہیں جنرل حمید گل صاحب کہ کیانی صاحب نے کہا جب وہ بریفنگ دی جا رہی تھی پارلیمنٹیرینز کو، میں تو اس کا حصہ نہیں تھا لیکن حمید گل صاحب کہتے ہیں کہ کیانی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد ہے ٹیررزم کو کم کرنا تو نارتھ وزیرستان میں آپریشن سے ٹیررزم کم نہیں ہوگی اور اس کی چانسز جیت کے 30% ہیں. اب اگر چیف آرمی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جو ہمیں جو فکر ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ آرمی کی بھی ہے، کیونکہ پاکستان آرمی ایک ایسا ہمارا واحد ادارہ رہ گیا جو کہ کرپشن سے جو باقی اداروں کی نسبت بہت حد تک پاک ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے جو آپ کو یکجا رکھتا ہے.
جب بھی پاکستان پہ مسئلہ ہوتا ہے, زلزلہ ہو, جنگ, جو کچھ ہو, آپ کی آرمی آ کے, تو اگر ہم خدا نخواستہ آرمی کو کہیں ایسی جگہوں پہ انوالو کرا بیٹھے کہ الٹا ہم اپنی آرمی کا جو ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ صرف نیوکلیر ایسٹس نہیں ہے, لیکن بھی ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. تو جی ٹھیک ہے, میں زاہد صاحب سے جواب دوں گا, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. زاہد صاحب آپ کے شارٹ کمنٹ چاہیے اس کے اوپر. جی میں آپ کو یہ جواب دوں, اس بات کا یہ ہے کہ یہ بات جنرل کیانی نے اس وقت کہی تھی کہ جب ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیے اور سارے دہشت گرد افغانستان میں نکل گئے اور پاکستان آرمی کے پاس کوئی ڈپلومیٹک پولیٹیکل ملٹری ریسورس نہیں تھا کہ ہم افغانستان میں ان کو روکیں. امریکنز نے اپنی پوسٹیں پیچھے سے ہٹا لی اور دہشت گرد نکل گئے سارے افغانستان میں. اس صورتحال میں کہ جب گورنمنٹ ڈپلومیسی کے ذریعے افغانستان میں ان دہشت گردوں کی موجودگی کو چیلنج نہیں کر سکے گی, جو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پہلے امریکن سے بات کریں, انڈین سے بات کریں. آپ اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے یہ لازماً افغانستان میں نکل جائیں گے اور پھر گھوم کے چترال میں یا کسی اور جگہ سے حملہ آور ہوں گے. اچھا, آج چودھری نثار نے بھی یہ بات کہہ دی نا کہ ہم ایک غیر واضح اور چھپے ہوئے دشمن سے نبرد آزما ہے, انہوں نے بھی آج یہ بات کہہ دی ہے. دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ آپ کو ٹی ٹی پی کو کرش کرنا ہے, اور کرش کرنے کے لیے وزیرستان میں اس وقت ان کا, نارتھ وزیرستان میں ان کا بیس ہے. لیکن جو غلطیاں ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں ہوئی ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں جب ہم نے آپریشن کیا میڈیا نے ساتھ نہیں دیا, کنفیوژن ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی, افغانستان میں ان کو روکا نہیں گیا, نتیجہ یہی ہوا کہ وہ نکل کر افغانستان گئے اور وہاں سے بکھر گئے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں میں بڑے ادب سے بات کروں گا جی صاحب, بہت ویری شارٹ کروں گا کہ آج اگر پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان کی ہر جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں. کراچی محفوظ نہیں ہے, پنڈی نہیں ہے, آپ کا پختونخوا نہیں ہے, بلوچستان نہیں ہے, لاہور نہیں ہے, آپ کا کوئی آپ کی جگہ محفوظ نہیں ہے. صرف نارتھ وزیرستان کی بات نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ کا پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ زید احمد صاحب, آپ نے تجزیہ دیا. یقینی طور پہ حکومت کو اب یہ سوچنا ہوگا, اور جیسے کہ چودھری نثار نے کہا کہ ہمیں غیر واضح اور چھپے ہوئے دشمن سے نبرد آزمائیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دشمن ہمارا ہے کون اور اس سے لڑنا کیسے. ایک بریک لیں گے اور کچھ دیگر موضوعات پر بات بھی کریں گے اور تجزیہ بھی کریں گے.